اس دنیا کے متعلق دو مختلف سوچیں، اس دنیا کے متعلق دو مختلف سوچ رکھنے والے انسان دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں۔ دنیا کی حقیقت اور دنیا کی یہ چمک دمک، ان دونوں کے متعلق ہر ایک کا تصور، زندگی کا انداز ہمیشہ سے مختلف رہا ہے۔ ایک تو دنیا کے بارے میں یہ حقیقت لوگوں نے سمجھی اور ان کے ہاں دنیا یوں دولت بنی کہ جس کے پاس دولت ہے وہی بڑا خوش نصیب ہے، اسی کی نصیب جاگے ہیں، اسی کی قسمت اچھی ہے، وہی کامیاب ہے۔ بلکہ کہنے والے یوں بھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ اللہ اس سے بڑا راضی ہے۔ ایک دنیا کے متعلق ہمیشہ سے یہ سوچ بھی رہی ہے کہ جس کے پاس دنیا جس قدر خوشحال ہے، جس قدر فراوانی ہے، جدھر چاہتا ہے دنیا اس کا استقبال کرتی ہے، اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس کی چاہتیں پوری ہوتی ہیں، خوب دولت کی ریل پیل ہے، زندگی کے وسائل خوب ہیں، تو اسے ہی کہا جاتا ہے اس کے اقبال بڑے بلند ہیں، اس کی نصیب بڑے اچھے ہیں، یہ بڑا خوش نصیب ہے، اس سے اللہ بڑا راضی ہے۔ یہ سوچ بھی دنیا میں ہمیشہ دنیا کے متعلق رہی ہے۔ اسی قسم کی ایک سوچ جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ جب ایک بڑا سرمایہ دار اپنی قوت اور دولت کے ساتھ باہر نکلتا ہے اور دنیا کی چمک دمک نظر آ رہی ہوتی ہے، قیمتی لباس، بڑھیا پوشاک، اعلیٰ سواری، آگے پیچھے نوکر چاکر، ہٹے بچوں کی صدائیں، سونے کا تاج سر میں رکھا، جب اس حال میں یہ سرمایہ دار باہر نکلتا ہے تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جن کی نظر میں دنیا ہی دنیا سب کچھ ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ ہے وہی خوش نصیب ہے، اسی کے اقبال بلند ہیں، وہی کامیاب ہے، تو انہوں نے جب اسے دیکھا تو کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش کہ ہمیں بھی یہ کچھ ملا ہوتا جو اسے ملا ہے، اور کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم، بڑا ہی نصیب والا ہے یہ تو۔ اور یہ سوچ صرف اس زمانے میں نہیں، آج بھی ہے۔ کہہ بیٹھتے ہیں نادان لوگ اللہ اس سے بڑا راضی ہے، تبھی تو صدارت مل گئی، وزارت مل گئی، اقتدار مل گیا، اس کی قسمت جاگ گئی۔ میرے عزیزو، یہ اتنی کھوٹی سوچ ہے، اتنا غلط ذہن ہے، اتنی غلط کھوٹی سوچ ہے، اتنا غلط ذہن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اس کی تردید فرمائی، کہیں میرا امتی اس بری سوچ کا شکار نہ ہو جائے، کہیں میرا کوئی امتی اس بری سوچ کا شکار نہ ہو جائے۔ اور شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا وہ غیر اختیاری نہیں تھا، اختیاری تھا، ورنہ آپ چاہتے تو احد کا پہاڑ بھی آپ کے لیے سونا بن جاتا۔ تو آپ نے فقر و فاقہ کی زندگی اختیاری اختیار کی کہ اللہ کی رضا اس کا نام نہیں کہ اس کے پاس دنیا بہت ہو، نصیب اس کے بھی بہت بلند ہوتے ہیں جس کے پاس دنیا کچھ بھی نہ ہو، اس کے بھی اقبال بلند ہوتے ہیں، وہ بھی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ کسی کے پاس دنیا کا ہو جانا اور خوشحالی کا ہو جانا یہ نصیب کی بات نہیں، اور دنیا کا نہ ہونا یہ بد نصیبی کی بات نہیں۔ کسی کے پاس دنیا کا بہت ہو جانا اور بلند و بالا مناصب پہ فائز ہونا یہ کوئی اقبال وہ کی بلندی نہیں اور خوش نصیبی اور سعادت مندی نہیں،
اور کوئی زندگی بھر آزمائش اور تکلیفوں میں گزار دے تو یہ بد نصیبی کی نشانی نہیں۔ میرے عزیزوں، اگر یہی غلط پیمانہ رہا تو پھر قارون کے بارے میں کیا کہیں گے اور بلال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اقبال بلندی کا پیمانہ، خوش نصیبی کا پیمانہ دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے۔ تو جب یہ فراوانی دیکھی تو اسی سوچ کو رکھنے والے اس دنیا کو دیکھ کر کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم، بڑا ہی نصیب والا، بڑا خوش نصیب ہے یہ تو۔ یہ سوچ ہمیشہ رہی ہے انسانوں میں، یہ غلط سوچ، یہ غلط ذہنیت دنیا کے بارے میں ہمیشہ رہی ہے۔ تبھی تو بہت سارے فیصلے مسلمانوں کے غلط ہو جاتے ہیں زندگی کے، بچوں کی تربیت کے، بیٹیوں کے رشتوں کے، اپنے لین دین کے، سارے فیصلے اس لیے تو غلط ہوتے ہیں۔ یہ سوچ، یہ ذہنیت خطرناک ہے کہ دنیا کی چمک دمک دیکھ کر اسے خوش نصیبی سمجھنے لگ جائے اور کہنے لگ جائے اللہ اس سے بڑا راضی ہے، اللہ اس سے بڑا راضی ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر یہ خوش نصیبی ہوتی تو پھر تو قارون خوش نصیب ہوتا، حامان خوش نصیب ہوتا، فرعون کے اقبال بلند ہوتے، ولید بن مغیرہ جاگیردار تھا، بڑا ہی خوش نصیب ہوتا۔ پھر بلال کو کہاں رکھتے؟ فاطمہ جس کے گھر میں فاقہ ہیں، کیا رائے ہوتی ہمارے بارے میں؟ خبیب جو پھانسی کے پندے پہ لٹک گئے، ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہیں، کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کیا رائے رکھتے؟ نہ میرے عزیزو، دنیا کا ہونا یہ خوش نصیبی نہیں، اور دنیا کا نہ ہونا یہ بد نصیبی نہیں۔ دنیا کا ہونا یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں، اور دنیا کا نہ ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کوئی اور چیز ہے، چاہے وہ دنیا ہو اور وہ ہو تب بھی اللہ راضی، دنیا نہ ہو وہ زندگی ہو تب بھی اللہ راضی۔ تو ایک غلط سوچ ہے جو قارون کی سوچ ہے کہ دنیا کی ترقی اور خوشحالی کو سمجھ لینا بڑا خوش نصیب ہے۔ یہی سوچ اس امت میں نہ پیدا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ویسے تو اللہ ہمارا دین ایسا ہے، دین دنیا ساتھ ہے، بلکہ مسلمانوں کی دنیا بھی دین ہے، لیکن اس غلط سوچ سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہے، ارشادات ہیں۔ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ تھے، ہم مدینہ منورہ میں چلتے چلتے احد پہاڑ ہماری آنکھوں کے سامنے آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ابو ذر، اگر یہ احد پہاڑ میں چاہوں تو سارا کا سارا سونا بن جائے، تقریباً 7.5 کلومیٹر کا ہے، کتنا سونا ہوگا؟ فرمایا یہ میرے پاس آ جائے تو مجھے پھر بھی یہ گوارا نہیں ہوگا کہ 3 دن سے زائد یہ رقم، یہ پیسہ، یہ سونا میرے پاس رہے، میں اسے یوں اور ایسے سب خرچ کر ڈالوں گا۔ صحابی رسول فرمانے لگے دائیں طرف بھی کچھ صحابہ تھے، بائیں طرف بھی کچھ صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی درمیان میں تھے۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ پر جہاں کوڑا کچرا پڑا تھا، ایک بکری کا بچہ جو عیبدار تھا اور مردار تھا، آپ اس کے قریب کھڑے ہوئے، پھر آپ نے اس کے کان سے اسے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا بھائی تم میں سے کون اسے 1 درہم میں خریدے گا؟ کون خریدے گا؟
حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا رسول اللہ یہ تو ویسی عیبدار ہے اور پھر مردار ہے، کون خریدے گا 1 درہم میں؟ یہ تو زندہ بھی ہوتا تو کوئی اسے نہ خریدتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی زیادہ نہیں۔ اس مردار سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کی اور امت کی غلط ذہنی سے حفاظت کے لیے ارشاد فرمایا، مثال دے کر فرمایا سمندر کے اندر انگلی رکھی جائے اور پھر اس انگلی کے اوپر جو پانی آئے، اس پانی کی جو نسبت سمندر کے پانی سے ہے، اس دنیا کے سارے خزانوں کو آخرت کے خزانوں سے اس قطرے کے بقدر بھی نسبت نہیں۔ اللہ کا نبی اپنی امت کو کیا ذہن دے رہے تھے اس دنیا کے بارے میں کہ تم حماقت کا زندگی نہ گزارنا، کہ اس قطرے کے پیچھے تو تمہاری ہی صبح شام رات دن گزرے اور جو سمندر پڑا ہے تمہیں اس کی فکر ہی نہ ہو۔ ایسی حماقت کی زندگی تمہاری نہ ہو کہ اس قطرے کے پیچھے تمہاری صبح شام لگ رہی ہے، تمہاری زندگی کی صلاحیتیں، تمہارا سارا تعلیم کا محور اور تمہاری ساری محنتوں اور کوششوں کی انتہا وہ ایک قطرہ ہے، اور جو سمندر پڑا ہے تم اسے بھول چکے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غلط ذہنیت کو کہ جس کے پاس بہت ہے، یہ ہر دور میں یہ ذہنیت رہی ہے کہ جس کے پاس دنیا بہت جاگیر، بہت پیسہ، بہت عہدے، بہت منصب، کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے، اس سے تو اللہ ہی بڑا ہی راضی ہے، اس سے تو اللہ بڑا ہی راضی ہے۔ اس ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے مسلمان کا اس ذہنیت کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر یہ ذہنیت بن گئی اس کے زندگی کے سارے فیصلے خلط ملط ہو جائیں گے، اس کی ساری زندگی کے فیصلے خلط ملط ہو جائیں گے۔ یہ موذی مرض ہے، اس سے بچایا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کندھے پہ ہاتھ رکھ، شفقت، پیار، محبت کا اظہار ہے یہ۔ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، عبداللہ زندگی یوں گزر جیسے کوئی اجنبی، راہ چلتا مسافر، سفر کا راہی، راہ چلتا مسافر، سفر کا راہی کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے، پھر منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو بھی زندگی یوں ہی گزارنا، کہیں ایسا نہ ہو جہاں ٹھہرا ہے وہیں کہیں گم ہو جائے اور منزل کو بھول جائے، کہیں ایسا نہ ہو جہاں ٹھہرا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہیں مصروف ہو جائے اور جہاں منزل ہے اسے بھول جائے۔ ایسا نہ کرنا، راہ چلتا مسافر بن کے زندگی گزارنا، تیری منزل آگے ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال سے سمجھایا، فرمانے لگا ایک جہاز، بحری جہاز، لوگ اس میں سوار تھے، تو راستے میں ایک جزیرہ آیا بڑا خوبصورت، اس کے مناظر بڑے شاندار، پرکشش، دل کو بھا جانے والے۔ تو کپتان نے کہہ دیا جزیرے پہ اتر جاؤ لیکن اتنے گھنٹے ہیں پھر واپس آ جانا، پھر واپس آ جانا۔ اب لوگ جزیرے میں چلے گئے، کچھ لوگوں نے دیکھا وقت قریب ہے، جلدی سے جہاز میں واپس آ گئے، انہیں اچھی رہائش مل گئی، اچھی سیٹیں مل گئیں، اچھی جگہ مل گئی۔
کچھ لوگ تاخیر کرتے رہے لیکن آخرکار وہ بھی آ گئے، لیکن انہیں وہ سہولت والی سیٹیں تو نہ ملی، لیکن پھر بھی سوار ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسی بھی تھے جو اس جزیرے کی خوبصورتی میں ایسی کھو گئے کہ ان کا وہ جہاز رخصت ہو گیا۔ اب جب سورج غروب ہوا اور درندوں کی آوازیں آئیں، حیوانات موجود تھے، درندے موجود تھے، موذی چیزیں موجود تھیں، تو ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو گیا، ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا یہی دنیا کا مسافر ہے، کچھ تو اپنی سب دنیا کو سے اپنی ضرورت لے کر جلدی سے اپنے مقصد کی طرف آ جاتے ہیں، اور کچھ ہیں جو اسی میں لگے رہتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا پھر ایک ایک لمحہ اس کے لیے بڑا بھاری ہو جائے، بڑا بھاری ہو جائے۔ جو اس میں کھو گیا اور اسی میں لگا رہا، وہ اپنی اس حقامت پہ بڑا پچھتا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے الدنیا دار من لا دار لہ ولا یجمع من لا عقل لہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کے لیے تو وہ جمع کرتا ہے جس کی عقل کوئی نہیں، جس کی عقل کوئی نہیں، وہ یہاں ہر وقت اسی کے اکٹھا کرنے میں لگا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اس لیے نہیں کہ گلی بازاروں کو چھوڑ دینا، دکان دفتر کو چھوڑ دینا، کسی پہاڑ کے کوہ میں بیٹھ جانا، مسجد کے کونے میں بیٹھ جانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشادات اس لیے ہیں کہ دنیا کو اپنی زندگی کی ترجیح، اسے عزت کا سامان، یہ خوش نصیبی کا معیار اور پیمانہ اسے نہ بنانا، اسے صرف آخرت کا سرمایہ بنانا، اسے صرف آخرت کے لیے رکھنا۔ یہ ذہنیت خطرناک ہے کہ سمجھنا اسی میں عزت ہے، یہی نصیب کی بات ہے، یہی خوش نصیبی ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ بیماری اگر نمازی میں بھی ہوگی، حاجی بھی ہوگی، روزے دار کے اندر بھی ہوگی، کہ اس کی نظر میں بھی عزت کا پیمانہ یہی دنیا پرستی ہے، تو سچی بات ہے دینداری کوئی نہیں۔ اس کی زندگی کے فیصلے بہت خطرناک ہوں گے۔ خود تو نمازی ہوگا، اولاد کے لیے فیصلے، بچوں کے لیے فیصلے، اپنی تجارت لین دین کے فیصلے، بالکل اس کے زندگی کا ایک رخ بالکل بے دینی کا ہوگا، اسی ذہنیت کا نتیجہ ہے۔ اور اگر اس کی نظر میں دنیا کی حیثیت وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، کمائے گا بھی صحیح، محنت بھی کرے گا، مزدوری بھی کرے گا، تجارت بھی کرے گا، انہی بازاروں اور فیکٹری میں بھی رہے گا، لیکن دنیا کی فتنے سے محفوظ رہے گا، دنیا کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کہ اگر یہ سوچ بن جائے کہ دنیا عزت کی چیز نہیں، یہ سوچ تو قارون کی تھی کہ جب وہ نکلا اپنی شاہانہ انداز سے تو دنیا نے اسے کہا بڑا خوش نصیب ہے، انہ لذو حظ عظیم، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا۔ جنہیں کی رہنمائی اللہ نے کی تھی، جنہیں نبیوں کی طرف سے مبارک سوچ ملی تھی، جنہیں اللہ نے اس دنیا کی حقیقت سمجھائی تھی، ان کی زندگی کی ایک سوچ، دنیا کی سوچ یہ ہے، وہ کہنے لگے بھائی اس دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ تو یہ ہے جسے ایمان کی زندگی مل گئی، وہ دنیا کا خوش نصیب آدمی ہے۔ یہ نبیوں کی سوچ ہے، یہ اللہ کے نبیوں کی سوچ ہے، یہ اللہ کے رسولوں کی سوچ ہے،
یہ ان مبارک لوگوں کی سوچ ہے جن پر اللہ اپنا فضل فرما دے کہ ان کی دنیا کے بارے میں سوچ یہ بن گئی، نامیاں عزت کی چیز یہاں کی دولت، یہاں کی خوش نصیبی، یہاں کے اقبال بلندی، یہاں کے نصیب اس کے جاگے جسے اللہ نے ایمان کی زندگی دے دی ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں ہے، چاہے وہ کوٹھی میں ہے، چاہے وہ زربق لباس پہنتا ہے، چاہے وہ پیمند شدہ لباس پہنتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے، چاہے اس کے گھر کے دسترخوان پہ خوشحالی ہے، چاہے اس کے گھر میں فاقے ہیں، لیکن جسے یہ زندگی مل گئی یہ خوش نصیب ہے۔ بلال بھی خوش نصیب ہے تو عبد الرحمن بن عوف بھی خوش نصیب ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی خوش نصیب ہے، فاطمہ بھی خوش نصیب ہیں تو حضرت خدیجہ بھی خوش نصیب ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ زندگی جس کے پاس ہے، جس گھر میں جس کی زندگی میں یہ ایمان والی زندگی ہے، دنیا ہے تب بھی خوش نصیب ہے، دنیا کچھ نہیں تب بھی خوش نصیب ہے۔ مبارک دولت تو یہ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ دو سوچیں دنیا کے لیے ہمیشہ رہی ہیں، دنیا کے لیے دو سوچیں ہمیشہ رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس غلط سوچ سے بچانے کے لیے رہنمائی فرمائی، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر۔ یہ دنیا مومن کے لیے تو ایک قید ہے، جیسے جیل کا قیدی وہاں ضابطوں کا پابند ہوتا ہے، ضابطوں کا پابند ہوتا ہے، ایسی ایمان والا اس دنیا میں رہ کر ضابطوں کا پابند ہوتا ہے۔ اور پھر کتنی اچھی جیل کیوں نہ ہو، وی آئی پی کیوں نہ ہو، لیکن جیل میں رہنے والا شخص اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا مومن دنیا میں کتنا ہی خوشحال کیوں نہ ہو، اس کی جستجو اور اس کی طلب آخرت کا گھر ہوا کرتا۔ دنیا کتنی خوشحالی کی اس کے پاس کیوں نہ ہو، کتنی فراوانی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی جستجو اور اس کی چاہت اور طلب آخرت کے گھر کی طرف ہوتی۔ یہ حقیقت اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت ایک شخص کو بلائیں گے کہ جب سے آدم دنیا میں تشریف لائے اور آخری انسان تک، کتنے انسان ہوں گے، کتنے زمانے گزرے ہوں گے، ان سارے انسانوں میں جو سب سے زیادہ خوشحال ہوگا دنیا میں، اور جسے دنیا میں سب سے زیادہ راحت و آرام ملا ہوگا، جس کی دنیا میں سب سے زیادہ خواہشات پوری ہوں گی، ایسے شخص کو اللہ کے نبی نے بتایا اللہ بلوائیں گے، اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے ایک غوطہ جہنم میں دے کے آ جاؤ، ایک غوطہ۔ اور جب وہ آئیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے بتاؤ دنیا کے اندر بھی کچھ راحت و آرام دیکھا، کچھ مزے اور لطف اندوز ہوئے؟ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ایک غوطے کا درد اور دکھ اور تکلیف ایسی ہوگی کہ زندگی کی ساری راحتیں اس ایک غوطے سے بھول جائے گا، اور قسم کھا کے کہے گا میں نے تو زندگی میں کبھی راحت اور چین نہیں دیکھا۔ جہنم کا ایک غوطہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک شخص کو بلایا جائے گا جو صاحب ایمان ہوگا، صاحب عمل ہوگا، اور زندگی اس کی آزمائش میں گزری ہوگی، امتحانات کی گھاٹیوں سے اس کی زندگی گزری ہوگی، اسے بلایا جائے گا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اسے ذرا جنت کا چکر لگا کے آ جاؤ، اور جب اسے لایا جائے گا اب اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کوئی تکلیف، پریشانی، کوئی آزمائش؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص بھی قسم کھا کے کہے گا
کہ مجھے دنیا میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی. ایک چکر دنیا کے ساری آزمائشوں کو بھلا کے رکھ دے گا. تو میرے عزیزو، دنیا کی حقیقت تو یہ ہے، خوش نصیب تو وہ ہے جس نے یہاں ایمان کی زندگی گزاری اور اس زندگی کا سرمایہ اکٹھا کیا. اس کے لیے جھونپڑی کوئی بد نصیبی کی چیز نہیں، اس کے ہاں فقر و فاقہ کوئی بد نصیبی کی بات نہیں، اس کے ہاں خواہشات کو پورا نہ ہونا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں. وہ تو بڑا خوش نصیب ہے. اللہ کرے بھائی ہم مسلمانوں کی یہ سوچ بن جائے. اس دور میں یہ مبارک سوچ کا بننا بڑا مشکل ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. دنیا کے بارے میں یہ سوچ بن جائے ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی چمک دمک اتنی ہے، اس اسٹیٹس کا بھوت اتنا ہے. پھر تعلیم بھی اسی رخ کی، پھر گلی بازاروں میں گفتگو بھی وہی، پھر لوگوں کا میل جول یہی دنیا پرستی کی بنیاد پر. یہ ایک ایسا بخار ہے، خوش نصیب ہی اس سے بچ سکتا ہے، خوش نصیب ہی اس سے بچ سکتا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. کہ ذہنیت یہ مبارک رہے کہ اس دنیا کی سعادت مندی، خوش نصیبی، اقبال کی بلندی یہ ہے کہ اسے ایمان کی زندگی اور ایمان والی زندگی نصیب ہو جائے. یہ خوش نصیب، اور اس پر وہ مطمئن ہو، اس پر وہ مطمئن ہو. ورنہ نمازی ہوتا ہے، حاجی ہوتا ہے، روزے دار ہوتا ہے، اور یہ مبارک سوچ نہیں ہوتی، ذرا دنیا کی تکلیف آئی شکوے کرنے لگتا ہے، شکایت کرنے لگتا ہے، شکوے کرنے لگتا ہے، شکایت کرنے لگتا ہے، رونے دھونے لگتا ہے. اس لیے کہ اس کے نظر میں خوش نصیبی تھی یہی جو اس کے ہاتھ سے چلی گئی. اگر اس کی خوش نصیبی اس ایمانی زندگی پر ہوتی، سبحان اللہ، تو کبھی بھی دنیا کی کسی نقصان پر نہ غم زدہ رہتا، نہ غم زدہ رہتا، نہ دکھی رہتا، نہ اللہ سے اس سلسلے میں شکایت کرتا. اس لیے کہ اللہ نے اگر پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا اور اللہ نے اسے سمندر جیسے خزانوں کی سرمایہ دے دیا تو قطرے پہ رو رہا ہے، سرمایہ مل گیا ہے، لیکن وہ نظر میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اسی بیمار سوچ سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے، فرمایا یہ ساری دنیا کے خزانے، مشرق مغرب شمال جنوب، زمین کے نیچے زمین کے اوپر پہاڑوں میں رکھے، اگر یہ سارے خزانے اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتے، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. اسی بیمار سوچ سے بچانے کے لیے اس دنیا کی حقیقت سمجھائی. کہا اس دنیا کے بارے میں وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو. اس زندگی کے مقصد تک پہنچنے کے لیے دنیا ضرورت کے طور پہ کما سکتے ہو، لیکن اس ذہنیت سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ اس کی حیثیت تو اللہ کے ہاں یہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت تو یہ ہے. کہیں کسی کے پاس دیکھ کر رال نہ ٹپکے، ہاں حسرت کرو، حسرت کرو، غبطہ کرو اس شخص پر جسے اللہ نے تقوی اور ایمان کے لحاظ سے اعلیٰ درجہ دیا ہے. اسے دیکھ کر حسرت کرو، کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا، کاش کہ میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا، کاش کہ میرا گھرانہ بھی ایسا ہوتا، کاش کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی یہی ایمان اور تقوی کی زندگی ہوتی. یہ مبارک سوچ ہے، یہ مبارک سوچ ہے. اور یہ سوچ کسی کی گاڑی دیکھی تو اندر
آگ لگ گئی، کہیں خوشی سے واپس آئے، لباس پوشاک دیکھی تو اندر سے آگ لگ گئی، کسی کے گھر سے لوٹے تو اندر سے تکلیف شروع ہو گئی کہ یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ بیٹا بھی آج کل کہتا ہے ابا کو آپ نے کیا کیا ہے اب تک؟ بیوی کو بھی یہی شکایت ہے اپنے شوہر سے، آپ لاتے کیا ہیں؟ اور شوہر کو بھی یہی شکایت ہے، تم کیا گھر سے لے کے آئی ہو؟ ساس کے بول بھی یہی ہیں، تمہارے ابا نے تمہیں دیا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسی بیمار سوچ کا نتیجہ ہے۔ سب کی نظریں اس دنیا پر ہیں، نمازی ہو، حاجی ہو، روزے دار ہو، لیکن میرے عزیزو اگر یہ بیمار سوچ ہے تو یہ دنیا کے فتنے میں مبتلا رہے گا، یہ دنیا کے فتنے میں مبتلا رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حب دنیا رأس کل خطیہ، ہر گندگی کی جڑ یہی دنیا ہے۔ اگر تم اس کی حقیقت نہ سمجھے اور اس غلط ذہنیت سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو فتنہ بنے گی، تو سارے فیصلے تمہارے اس کے گرد گھومیں گے۔ اسٹیٹس ہونا چاہیے، اسٹیٹس کو بچانے کے لیے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں جہاں ان کا دین ایمان خطرے میں، اولادوں کو وہاں بھیجتے ہیں جہاں ان کی زندگیاں خطرے میں، ایمان خطرے میں۔ لیکن 10 آدمیوں کے سامنے بتانا بھی تو ہے، 20 آدمیوں کو بتانا بھی تو ہے، 100 آدمیوں میں بتانا بھی تو ہے۔ اسٹیٹس، رشتے کیسے ہوں گے، گھر کیسے بنیں گے؟ ہمیں عزیزو جب یہ بیماری عام ہو جائے تو پھر مسائل ہی مسائل ہوتے۔ تو یہ 2 مختلف سوچیں ہیں میرے عزیزو جن کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ کوئی انسانوں کسی مفکر کی اور کسی جسے کہیں کہ دانشور کی سوچ نہیں ہے، یہ اللہ نے دونوں کی تقسیم بتائی ہے۔ ایک تو دنیا کی پر دنیا کو دیکھ کر اسی کو پیمانہ بنائیں عزت کا، خوش نصیبی کا، اقبال کی بلندی کا، اور دوسری سوچ نبیوں کی، رسولوں کی، اللہ کی رہنمائی میں پروان چڑھنے والی سوچ کہ یہ کچھ نہیں ہے، جسے ایمان کی زندگی اس دنیا میں ملی ہے یہ خوش نصیب ہے۔ تبھی تو آج حامان کو کوئی نہیں پوچھتا، بلال کا نام سب اپنے بچوں کا رکھتے، اس لیے کہ وہ خوش نصیب لوگوں میں تھا، سعادت مند لوگوں میں تھا۔ تبھی تو ابو جہل کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن عمار کو سبھی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسے تو تمغہ امتیاز ملا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے، اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ مبارک سوچ ہے، یہ ذہنیت بدل جائے، یہ ذہنیت بدل جائے، یہ منزل ہو، پھر اگر کچھوی کی چال بھی چلیں گے منزل پہنچ جائیں گے، اور اگر رخ غلط ہوا جتنے تیز دوڑیں گے اتنے اللہ سے دور ہو جائیں گے، جتنا تیز دوڑیں گے اتنے اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ رخ ٹھیک ہو کہ دنیا عزت کی چیز نہیں، یہ خوش نصیبی کی چیز نہیں، یہ عزت کا پیمانہ نہیں، یہ اقبال بلندی کی نشانی نہیں، ایمان والی زندگی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے۔ اس لیے بعض لوگ بیچارے جب پاکستان چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اور اس لیے جاتے ہیں کہ یہاں جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں میاں ٹھیک ہے یہاں جان کو بھی خطرہ ہے، مال کو بھی خطرہ ہے، مان لیا، لیکن وہاں ایمان کو خطرہ ہے، وہاں ایمان، دوسری نسل میں لوگ مسلمان نہیں رہتے، دیندار نہیں رہتے، دنیا کا بخار ایسے ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ دنیا ہی دنیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے یہاں یہ خطرے میں وہ خطرے میں ہے، لیکن مسلمانوں کے ہاں تو ایمان بڑی چیز ہے، تبھی تو مکہ سے لوگوں نے ہجرت کی تھی،
وہاں جان تو خطرے میں نہیں تھی، وہاں مال بھی خطرے میں نہیں تھا، بلکہ دنیا مال دینے کے لیے تیار تھی۔ وہاں جان بھی خطرے میں نہیں تھی، مال بھی خطرے میں نہیں تھی، لوگ جان کی حفاظت کرنے کے لیے بھی تیار تھے، مال بھی دینے کے لیے تیار تھے، لیکن خطرہ کس کا تھا؟ ایمان کا تھا، صرف ایمان کا خطرہ تھا۔ تو انہوں نے اپنے مال کو خطرے میں ڈال دیا، جان کو بھی خطرے میں ڈال لیا، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا میرے عزیزو جب اس دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ یہاں سب سے بڑی خوش نصیبی، یہاں سب سے بڑی سعادت مندی اور یہاں سب سے بڑی اقبال کی بلندی یہ ہے اسے ایمان کی زندگی نصیب ہو جائے۔ جسے ایمان کی زندگی مل گئی یہ خوش نصیب ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے اور آ کر ایک تیر ان کے سینے پہ لگا اور سرخ خون ان کے سینے سے جسم سے نکلنے لگا، لیکن ان کے زبان کے بول ارد گرد کا ماحول سمجھ نہ سکا۔ وہ تیر لگا اور شاید زندگی کی یہ آخری سانس ہو ان کے، کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، کہنے لگے رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ جو اس دنیا کی حقیقت نہیں سمجھتے تھے انہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کہنے لگے عجیب آدمی ہے، کاروبار گیا اولاد گئی، کاروبار گیا اولاد گئی، بچے یتیم ہو گئے، گھر گیا، ساری زندگی کی محنت منڈیاں بنائی سب ختم ہو گئی اور کہہ رہے میں کامیاب ہو گیا۔ تو دوسری سوچ رکھنے والا، ایمان والا، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، انہوں نے کہا یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ سچ کہہ رہا ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ سچ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان کی زندگی لے کے جا رہا ہے، اس کی تو کامیابی ہو گئی، یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے کہ فزت ورب الکعبہ۔ اس لیے جو ساری زندگی اس ایمان کی زندگی کی محنت کرتا ہے نا میرے عزیزو، اور اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، تو جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے، اس کے چہرے کی چمک دمک بڑھ جاتی ہے، اس کے چہرے کا اطمینان، زندگی کا اطمینان اور بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کاشتکار اپنی کھیتی کو سنوارتا ہے اور اس میں بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، باڑ لگاتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کٹائی کا، تو اب کاشتکار بڑا مطمئن، بڑا خوش کہ میری کی سرمایہ کاری اب کئی گنا واپس آئے گی، میری محنت کا پھل ملنے والا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو ایک سچا ایمان والا جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے یا دنیا سے جانے لگتا ہے تو بہت مطمئن ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے کہ زندگی بھر جو محنت کی تھی میری کٹائی کا وقت قریب آیا ہے، اب اللہ کے پاس جا کر اپنا پھل لے لوں گا۔ اور میرے عزیزو جس کی دنیا کے بارے میں سوچ غلط ہو گئی، اس کا بڑھاپا بڑا تاریک، بڑا خوفناک، اس لیے کہ جسے زندگی کا سہارا بنایا تھا اس سے تو جیب ہوگی خالی ہو گئی، جس کو عزت کا سامان سمجھا تھا وہ عہدہ اور منصب تو چلا گیا، جس زندگی کے اسٹیٹس پہ سے بڑا ناز تھا اس بوڑھے کو تو اب گھر کے نوکرانی بھی کوئی نہیں پوچھتی، مکھیاں ہی جھیلتا ہے، وہ بھی جانتی ہے اس کی جیب خالی ہو چکی ہے۔ جب اپنے بھی بیگانے ہو گئے، سبھی نے رخ پھیر لیا، اور جب جیب ہی خالی ہو گئی اور کمر ہی جھک گئی تو سچ عرض کر رہا ہوں یہ جیتے جی بھی اس کی زندگی تاریک ہو جاتی، یہ جیتے جی بھی اس کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جس چیز پر اسے ناز تھا، جسے یہ خوش نصیبی سمجھتا تھا، سعادت سمجھتا تھا، دولت، عہدہ، منصب، اسٹیٹس، اس بوڑھے کو اب کون پوچھتا ہے ان چیزوں میں سے؟ کہاں گئے وہ جو ہر وقت
کارڈ بھیجا کرتے تھے، استقبال کیا کرتے تھے، اور اس کی بڑی واہ تھی. کون پوچھتا ہے اس جیب جس کی خالی ہو گئی، عہدے سے اتر گیا، منصب چلا گیا، فیکٹریاں ختم ہو گئی، کون پوچھتا ہے اسے؟ تو ایسے کا بڑھاپا تو بڑا خوفناک ہوتا ہے، بڑا تاریک ہوتا ہے. لیکن میرے عزیزو، جس خوش نصیب بوڑھے نے زندگی بھر اس دنیا کی حقیقت سمجھ کے سب سے قیمتی سرمایہ ایمان کی زندگی اکٹھی کی، اس کا بڑھاپا جوانی سے زیادہ مطمئن ہوتا. اس کی زندگی سے زیادہ موت کا وقت اطمینان کا ہوتا ہے. غدن نلقل محمدن و اصحابہ، بڑا مزہ آئے گا کل اپنے ساتھیوں سے، پیارے نبی سے ملاقات ہو جائے گی. غدن نلقل محمدن و اصحابہ، بڑا مزہ آئے. تو یہ دنیا ایک حقیقت ہے میرے عزیزو، یہ دو سوچیں ہمیشہ رہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس موذی سوچ سے بچانے کے لیے بتایا کہ اس دنیا کی حقیقت تو ایسی ہے جیسے راہ چلتا مسافر. ایسی ہی زندگی گزارو، ایسی ہی زندگی گزارو، اس کی حقیقت سمجھو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یہ دنیا ہے بڑی سبز و شاداب، ہے بڑی سبز و شاداب، ہے بڑی میٹھی، مزہ بھی آتا ہے، لگتی بھی بڑی اچھی ہے. مزہ بھی آتا ہے، لگتی بھی بڑی اچھی ہے. تو فرمایا اللہ رب العزت نے تمہیں ایک امتحان میں ڈالا ہے، تمہیں ایک امتحان میں ڈالا ہے. پھر وہ اللہ دیکھتا ہے تم اس امتحان میں کتنے کامیاب ہوتے ہو. اس کی چمک دمک بھی بہت ہے، اس کی چمک دمک بھی بہت ہے، اس کی مٹھاس بھی بہت ہے، اس کی بہار بھی بڑی خوبصورت لگتی ہے. لیکن فرمایا یہ امتحان ہے، فاتقوا الدنیا، دنیا کے فتنے سے بچے رہنا. فاتقوا الدنیا، دنیا کے فتنے سے بچے رہنا. یہ ڈس جاتی ہے. تو میرے عزیزو، دنیا میں رہنا بھی ہے، دنیا میں رہنا بھی ہے، لیکن اس دنیا کو اپنے اوپر یوں نہ سوار کرنا کہ بس ہر وقت اس دنیا ہی کی فکر ہو. نہ، اس دنیا کو اتنا استعمال کرو کہ اس سے آپ کی آخرت بن سکے، عزت کی روزی مل جائے، حلال آمدنی مل جائے، میرے بچے کسی کے سامنے بھیک نہ مانگے، کسی کے محتاج نہ رہیں. آخرت سنوارنے کے لیے دنیا استعمال کرو، ورنہ ایسا نہیں کہ صبح شام ہی دنیا ہی مسلط ہے. اسی کا اسٹیٹس، اسی کے معیار زندگی بلند ہو رہی، اور سالہ سال گزر گئے، میری نماز کا معیار اچھا نہیں ہوا، میری تلاوت کا معیار اچھا نہیں ہوا، مجھے ذرا بھی چند لمحے اللہ کے سامنے بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی. ہر چیز کا معیار بڑھ گیا، رہائش کا بھی، گاڑی کا بھی، بنگلے کا بھی، کپڑوں کا بھی، ہر چیز میں اسٹیٹس ہو گیا. لیکن نماز میری 40 سال 45 سال گزر گئے، اب تک اس کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہوا، قرآن پڑھنا بھی نہیں آیا. ارے میرے عزیزو، کیا بربادی کی زندگی ہے، کیا بربادی کی زندگی ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا تھا آخرت کی سرمایہ کرنے کے لیے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ تو آخرت کی کھیتی تھی کہ یہاں وہ کرو جو تمہیں کل آخرت میں کام آنے والا، اور جو کچھ بوؤگے کل تمہیں وہی کاٹنا پڑے گا، وہی تمہیں وہاں ملے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی حقیقت سمجھائی ہے، اس کی حقیقت سمجھائی ہے کہ دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے لیکن وفا کسی کے ساتھ نہیں کرتی، وفا کسی کے ساتھ نہیں کرتی. یہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی تھا، لیکن کیا لے کر گیا ہے؟ کتنی سال عمر ہو جائے گی، کتنے سال تک زندہ رہے گا؟ جانا تو ہے، جانا تو ہے اس دنیا سے. میرا بادشاہ بڑے بڑے چلے گئے، بڑے بڑے دولت مند چلے گئے ہیں، سبھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے. تو یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. ہاں، اس دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ آپ ایمان کی زندگی کتنی خوبصورت لے کے جاتے، ایمان کی زندگی کتنی بڑھیا لے کے جاتے.
یہ چیز قابل رشک ہے. کسی کو ایمان کی زندگی دیکھو تو رشک کرو کاش کہ ہماری بھی زندگی ایسی ہو. تو اللہ رب العزت نے دنیا میں میرے عزیزو اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا استعمال ضرور کرو لیکن اس کو اپنے اوپر سوار نہ کرو. اسے سواری بناؤ، اس کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو. اس کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو. طاقتور آدمی ہو نا، طاقتور آدمی ہو، سواری کو وہ لگام پکڑ کے استعمال کر سکتا ہے، جدھر چاہے لے کے جا سکتا ہے، جدھر چاہے لے کے جا سکتا ہے. تو فرمایا دنیا ایسا استعمال کرو، اپنے آپ کو ایمان کے لحاظ سے اتنا طاقتور بنو کہ دنیا تمہاری سواری بن جائے، تمہاری ماتحت چلے. لیکن ایسا نہیں کہ تم خود تو ہو کمزور، یہ دنیا تمہیں جدھر بھی سواری لے کے چلی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سوار مصیبت میں آ جائے گا. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ ساری دنیا تمہارے نفع کے لیے بنائی تھی کہ اس سے نفع اٹھا کے آخرت بناؤ، اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا تھا. اور ہم آج دنیا کے لیے ہیں، اول تا آخر سوچ دنیا کے لیے، اور سارے فیصلے بھی میرے عزیزو اسی دنیا کے خاطر ہو رہے ہیں، اسی خاطر دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو میرے عزیزو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال یہ اولاد فتنہ بن جاتا ہے، یہ مال یہ اولاد فتنہ بن جاتا ہے. اور کہیں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ اس دنیا میں ہمیں حسنہ عطا فرما دے. کہیں فتنہ بتایا، کہیں حسنہ بتایا، کہیں اس کو لینے کی ترغیب ہے، کہیں اس سے بچنے کی ترغیب ہے. میرے عزیزو جب تک یہ دنیا آخرت کا بنانے کا ذریعہ بن رہی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ حسنہ ہے. اور جب یہ دنیا آخرت سے غافل ہونے کا ذریعہ بن رہی ہے یہ دنیا فتنہ ہے، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. ایسی دنیا مبارک ہے جو آخرت کا ذریعہ بنے. جتنی اللہ دنیا دے اس سے بڑھیا اس کی آخرت بنتی چلی جائے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چند صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کر اپنی فقر کا اظہار فرمایا. اور اس لیے فرمایا کہ خوشحال صحابہ رضوان اللہ اجمعین یہ نیکیوں میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں، بہت آگے بڑھ رہے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں اور اپنا سرمایہ بھی اللہ کے دین پہ لگاتے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ان پہ بڑا رشک آتا ہے، یہ تو آخرت میں بھی ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فقراء صحابہ کو کچھ اذکار بتائے نماز کے بعد پڑھنے کے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو جب خوشحال اور مالدار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پتہ چلا تو وہ اذکار انہوں نے بھی شروع کر دیے، وہ اذکار انہوں نے بھی شروع کر دیے. پھر یہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ جو آپ نے ہمیں بتایا تھا انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیے. تو اللہ کے نبی نے ایسی دنیا کے بارے میں فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ایسی دنیا تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اللہ دے دے. کہ جتنا مال زیادہ دیا، جتنی اللہ نے خوشحالی دی اتنا ہی اللہ کے قریب بڑھ گئے، اللہ کا قرب بڑھ گیا، اللہ کا قرب بڑھ گیا. اور یہ دولت اور یہ خوشحالی بڑی فتنے کی چیز ہے. پہلے حیا کا دوپٹہ تھا، پیسہ کیا آ گیا، بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے ہی غائب ہو گئے. پہلے مرد عورت کا اختلاط ان کے خاندان میں تو کم از کم گھروں میں نہیں تھا، لیکن یہ دولت کیا آ گئی ہے، اب ان کے اندر بھی ناچ گانے شروع ہو گئے اور مرد عورت کا اختلاط شروع ہو گیا. پہلے ان کے نوجوانوں میں یہ آوارگی نہیں تھی، دولت کیا آئی گئی ہے کہ اب ان کی جوانیاں ہی پاک دامن نہ رہی. ارے میرے عزیزو یہ دولت تو عذاب ہے. ہاں ایسی دولت، ایسی خوشحالی جس سے تقوی بڑھ جائے، اللہ کا قرب بڑھ جائے اور اللہ نیک کاموں کی توفیق نصیب فرما دے، یہ دولت مبارک ہے، یہ دولت مبارک ہے. تو میرے عزیزو ایسی دنیا نہیں جو اللہ سے غافل کر دے، اللہ سے دور کر دے.
اور دنیا کے لیے ساری زندگی کی محنت اور فکریں لگے رہے ہیں. ایسی دنیا نہیں، ایسی دنیا سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے اللہ سے، اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میرا بڑا غم نہ بننے دینا. کہ ایک ہی غم لگا ہے، جدھر سے گھومتے ہیں تو غم دنیا ہی کے نظر آتا ہے. اے اللہ دنیا کا غم میرا غم نہ بننے دینا. ولا مبلغ علمنا، اور میرے سارے علم اور صلاحیتوں کا مرکز دنیا نہ بننے دینا، کہ میری ساری صلاحیتیں اور ساری تعلیمی سلسلے اسی دنیا کے گرد گھومے. فرمایا اے اللہ ایسی دنیا کا غم نہ دینا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اذا عظمت دنیا نزیت منها ہیبۃ الاسلام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جب تمہاری نظروں میں دنیا بڑی چیز ہو جائے گی، اسلام کی عظمت اور وقت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی. جب دنیا بڑی چیز ہو جائے گی اور یہی تمہاری زندگی کا اسٹیٹس کا معیار، اور یہی تمہاری زندگی کا اسٹیٹس کا معیار. پہلے مسلمانوں میں اسٹیٹس کا معیار کیا ہوتا تھا؟ جو اس امت کا جتنا بڑا ہوتا تھا اتنا ہی نیک اور صالح ہوا کرتا تھا. مسلمانوں کی جو پہلے صف ہوا کرتی تھی، مسلمانوں میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین اس امت کے سب سے بڑے تھے، اللہ کے گھر میں بھی سب سے آگے نظر آتے تھے. یہ اسٹیٹس تھا مسلمانوں کے. لیکن جب سے اسٹیٹس کا معیار بدلا، دنیا کی عظمت آئی، اور جس کے پاس یہ زیادہ ہے وہ معزز، وہ شریف، وہ معزز، وہ شریف، وہ خوش نصیب. تو اسلام کی عظمت ہیبت دلوں سے نکل گئی. بلکہ اب اسلام کو اختیار کرنے والے، اس کا اہتمام کرنے والے اب تو تاریخ خیال، دنیا کے زمانوں سے نہ واقف، کم عقل، انہیں تو ان تانوں سے نوازا جاتا ہے. یہ سب اس لیے میرے عزیزو کہ دنیا بڑی چیز ہے. ہر شخص کو دنیا کے ترازوں میں دنیا اب تول رہی ہے. ہر شخص کو دنیا کے ترازوں میں دنیا تول رہی ہے. جب وہ کوئی اس پہ پورا نہیں ہوتا، اس کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسلام، حیا، غیرت، لقمہ حلال. اسلام، حیا، غیرت، لقمہ حلال، یہ سب کھوٹے سکے ہو گئے. اذا عظمت امتی الدنیا نزیت منها ہیبۃ الاسلام. جب دنیا بڑی چیز ہو جائے گی تو اسلام کی وقت، اہمیت ان کی زندگیوں سے نکل جائے گی. تو میرے عزیزو خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نبیوں والی، اپنے پیاروں والی سوچ نصیب فرما دے اور دنیا کی حقیقت اسے سمجھ میں آ جائے، اور اللہ رب العزت دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما. اے مولا اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب کی پیاری محبت نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا آسان فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما. بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے فتنوں سے محفوظ فرما. لقمہ حلال نصیب فرما. برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما. اے اللہ اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، اپنے پسند کا مرنا نصیب فرما. اے اللہ تمام حاضرین کی، تمام حاضرات کی جائز حاجات کو پورا فرما، سبھی کی کامل بخشش فرما. ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ خلوتوں کے، تنہائیوں کی، تاریکی کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ساری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی کامل بخشش فرما. ساری امت کے حال پہ رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں،
اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کی محنت کو قبول فرما، دین کو سربلندی نصیب فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، مولا ہماری ایمانوں کی، جانوں کی، عزتوں کی، آبروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ساری امت کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے استحکام نصیب فرما، یہاں جو دین دشمن، ملک دشمن مولا انہیں بھی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، مولا اہل اسلام کا باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے مسلمانوں کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اس ملک میں ایمان اسلام کی فضاؤں کو عام فرما، اے اللہ اس ملک کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، انتشار سے، بدامنی سے اس ملک کو پاک فرما، امن اور سلامتی کی زندگی اہل پاکستان کو عطا فرما، مولا ہمارے ملک پہ رحم فرما دے، ہمارے شہر پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ بھئی ایک اعلان بھی ہے، اگلی جمعہ اتوار کو انشاءاللہ بیان بھی تھوڑا سا